اور جمع کر کے وحدت امت کا، ان ھذی امتکم امۃ واحدہ، امت واحدہ کا ایک تصور پیش کیا ان لوگوں کے سامنے جو حضرت کے قتل کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، دشمنوں کے سامنے ایک وحدت کا تصور بھی حضرت نے پیش کیا، اور ایک سسٹم کے نظام کی وہ خد و خال، نظام کی وہ بنیادیں، نظام کی وہ ضروری باتیں جو ایک نظام کے لیے، یہ ایک ایسے نظام کے لیے جو انسانیت کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے اور اس کے ارتقاء اور اس کی کمال تک رسائی کے لیے ضروری تھا، اور جس پر انبیاء نے محنتیں کی تھیں، اس کو پورے آب و تاب کے ساتھ اور اچھے انداز میں، بہتر انداز میں سید الشہداء نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اس کے راستے میں کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا جو دور ہے، اس دور میں اور اس دور میں فرق ہے، مماثلتیں بہت سی ہیں۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں سید الشہداء کے نقش قدم پر چل کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا چاہیے۔ حسین صرف سید الشہداء تک محدود نہیں ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، فریضہ قرآنی ہے، قرآن کریم نے ہم پہ اس کو فرض کیا ہے، فریضہ الہی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس کا عملی نمونہ سید الشہداء نے پیش کیا، اور اس حد تک پیش کیا کہ اس کے راستے میں قربانی تک سے دریغ نہیں کیا۔ سید الشہداء کی زندگی سے حاصل یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایسا مرحلہ آ جائے جہاں شریعت کو خطرات لاحق ہو جائیں، حلال و حرام مٹنے لگ جائے، شریعت کے مسخ ہونے کی صورت پیدا ہو جائے، بگاڑ کی صورت پیدا ہو جائے، اور ایسا بگاڑ جس سے شریعت کا اصل چہرہ ہی قائم نہ رہ سکے، اس نظام کی اصل صورت قائم نہ رہ سکے، اس کے اصول پامال ہو جائیں، اس کی حیثیت جو ہے وہ زیر سوال آ جائے، تو اس وقت ذمہ داری بنتی ہے اس حد تک آپ جا سکتے ہیں، جانا چاہیے جس حد تک سید الشہداء کے، اور اس کے راستے میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہمارے ماحول میں ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو ادا کریں۔ معاشروں سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی نہ ہو۔ آج ہم میں پریشانیاں ہیں، آج بے چینیاں ہیں، آج کشیدگیاں ہیں، ہر شخص ایک ذہنی انتشار کی کیفیت ہے، اسے فکری انتشار کی کیفیت ہے۔ عملی میدان میں انسان بے چین، غیر مطمئن ہے، بے چین ہے، اس لیے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کر دیا ہے۔ اور وہ جدوجہد جو سید الشہداء نے شروع کی تھی، جس جدوجہد کو شروع کیا تھا، اس سے استفادہ کرنے سے ہم قاصر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مدارج ہیں۔ ایک درجہ وہ ہے، ایک صورت وہ ہے کہ جب معاشرے میں ہم عام آدمی ایک فرد کی اصلاح کے لیے کوشش کرے، اس کو واجبات کی طرف مائل کرے، اس کو یہ بتائے کہ تمہارے ذمہ واجبات ہیں جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، تمہارے ذمہ محرمات ہیں تمہارے سامنے جن سے بچنا ضروری ہے، واجبات ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس طریقے پہ تم ان واجبات کو بجا لا کر ان محرمات سے بچ کر متقیوں کی صف میں آ سکتے ہو۔ میں کہتا رہتا ہوں عوام کے لیے کہ ہم اذان میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، علی متقیوں کے امام ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی متقیوں کے صف میں شامل ہوں تاکہ اس قابل ہو جائے کہ علی کو اپنا امام کہہ سکیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک فریضہ الہی ہے، فریضہ قرآنی ہے،
اور یہ امر بالمعروف ایک شخص کی انفرادی زندگی سے شروع ہو کر ایک نظام تک جاتا ہے، نظام داخلی بھی اور خارجی بھی۔ ہماری خارجہ پالیسی کیسی ہونی چاہیے، ہماری داخلہ پالیسی کیسی ہونی چاہیے، امن و امان کے حوالے سے ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے اور کیا کیا اقدام ہمیں اٹھانے چاہیے تاکہ لوگ امن سے زندگی گزاریں۔ اللہم انک تعلم انہ لم یکن الذی کان منا منافسۃ فی سلطان ولا التماس شیء من فضول الحطام بل لنرد المعالم من دینک ونظہر الاصلاح فی بلادک فیامن المظلومون من عبادک وتقام المعطلۃ من حدودک۔ سید الشہداء کے جملے ہیں، اصل امیر المومنین کے ہیں اور ان کے کہ بہرحال یہ جو کچھ بھی ہم نے کیا، یہ جو بھی اقدامات ہم نے کیے، یہ جو جد و جہد ہم نے کی، یہ جو تحریک اور نہضت ہم نے اٹھائی، اور یہ جتنا بھی یہ جو واقعہ کربلا تک ہم پہنچے، یہ کسی اقتدار کی ہوس کے لیے نہیں تھا، کوئی مادی مفادات اٹھانے کے لیے نہیں تھا۔ یہ سیاست کی تعلیم ہو رہی ہے، سیاست حسینی اور سیاست علوی، جس میں دو مقاصد کی نفی کر دی گئی۔ یہ مقصد اگر ہوں تو سیاست علوی اور سیاست حسینی نہیں ہو سکتی۔ جہاں اقتدار کی خاطر سیاست آپ کریں اور میدان عمل میں اتریں، جہاں اپنی انا کی تسکین کی خاطر آپ آگے بڑھیں اور کوئی عمل کرے، سیاسی عمل ہو یا کوئی عمل ہو، اپنی انا کی تسکین کے لیے ہے، اپنے اقتدار کے لیے ہے، دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، اس کو پیچھے ہٹانے کے لیے ہے۔ بہت سی باتیں کہنے کی ہیں۔ قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ مقابلہ جائز نہیں ہے، نیکی میں مقابلہ جائز ہے بشرطے کہ نیکی کے لیے ہو۔ اگر آپ آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے کو پیچھے دھکیلتے ہیں تو یہ نیکی نہیں ہے۔ اس کو بھی آگے بڑھنے میں مدد کیجیے، آپ جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھیے، لیکن ساتھ والے کے ساتھ بھی تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو اور مدد کرو۔ اگر پیچھے دھکیلتے ہیں تو پھر خلوص نہیں ہے، اور یہ وہ نیکی نہیں ہوگی، وہ مسابقت نہیں ہوگی جس کی قرآن اجازت دے رہا ہے۔ اس لیے ہم نے وَلَلْتِمَاسَ شَيْءٍ مِّن فُضُولِ الْحُطَامِ، یہ کوئی اقتدار کے لیے نہیں تھا، رسہ کشی، اس اقتدار کی رسہ کشی نہیں تھی۔ سید الشہداء نے خود نفی کر دی کہ یہ جو واقعہ کربلا ہوا یہ اقتدار کی رسہ کشی نہیں تھی، کوئی مادی مفادات اٹھانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ مقصد کیا تھا۔ اور یہاں سے یہ بھی بتا دیا کہ سیاست اگر کرتے ہیں، آپ جدوجہد کرتے ہیں، آپ کو کوشش کرتے ہیں، کوئی تحریک اٹھاتے ہیں، کوئی نہضت ہے آپ کی، کوئی جدوجہد ہے آپ کی، کوئی پیغام ہے آپ کا، تو وہ یہ ہونا چاہیے بل نرد المعالم من دینک، خدا کی دین کی نشانیاں، دین کے جو آثار ہے ان کو زندہ کرنا مقصود ہے۔ معالم دین، آثار دین مٹائے جا رہے تھے، ان کو مسخ کیا جا رہا تھا، ان کو اس انداز میں لایا جا رہا تھا کہ کوئی ان کو کسی کی یاد میں ہی نہ رہے، بالکل ایک ایسا بند باندھا جا رہا تھا، جاننے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کے بعد شریعت کا اصل چہرہ، شریعت کی اصل تعلیمات، اصل نظام، انبیاء کی جدوجہد کا اصل ثمر کسی کو یاد ہی نہ رہتا۔ بل نرد المعالم من دینک ونظہر الاصلاح فی بلادک، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اللہ کے شہروں میں، اللہ کے ان بستیوں میں، خدا کی اس کائنات میں اصلاح کو ظاہر کریں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، تاکہ خدا کے مظلوم بندے امن و امان سے زندگی گزار سکیں۔ وَتُقَامُ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ، اور خدا کے وہ قوانین اور حدود جو معطل کر دیے گئے ہیں اور اب ان پر عمل نہیں ہو رہا، ان کو بھی قائم کیا جائے، اور حدود خدا پر عمل ہو، جس سے انسانوں کی بقا وابستہ ہے، جس سے انسانوں کی بہتر زندگی وابستہ ہے۔
اس لیے میں نے ابتدائی میں کہا تھا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي